اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، تم نے یہ کہہ کے ایک بڑی بھاری بات کر دی ہے، قریب ہے کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمان ٹوٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ڈھہ پڑے زمین پہ اس بات کی وجہ سے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ رب کا بیٹا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کی شان شایان نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد بنائے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا شرک عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مکہ کے مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور آج کے باطل عقیدے والا کہتا ہے نور من نور اللہ۔ یہ چار قومیں اللہ کے ساتھ بڑا بھاری شرک کر رہی ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ یہ صرف ایک لائن کی صورت ہے اور اس میں اتنا عظیم معنی پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعدل ثلث القرآن، ایک دفعہ صدقے دل سے سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ 10 پاروں کا اجر عطا کرتے۔ اسی لیے لگتا یوں ہے کہ اس میں جو صفت احد ہے، اس ایک صفت کی وجہ سے اس سورت کو اتنی زیادہ فضیلت مل گئی ہے کہ 3 دفعہ اس سورت کو پڑھ لینے والا اللہ حکم الحاکمین سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب لے لیتا ہے۔ احد کیا ہوتا ہے؟ ایسا ایک کہ جس کا کوئی دوسرا نہ ہو۔ احد کا معنی وہ ایک کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ ایک اور ہے، احد اور۔ ہم اگر اکیلے ہوتے ہیں تو ہم واحد کہلاتے ہیں، وہ اکیلا احد ہے کہ جس کا دوسرا کوئی نہیں، نہ تو اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ اس لیے جب انسان اس کی صحیح معنوں میں اور صحیح مفہوم کے ساتھ گواہی دیتا ہے تو یہ کلمہ اتنا بھاری پڑتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اتنا بھاری کلمہ ہے۔ مسند احمد میں حدیث بطاقہ کی روشنی میں
کارڈ والی حدیث، جس کو اردو اور پنجابی میں کہا جاتا ہے کارڈ والی حدیث، اور عربی میں اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، 99 صحیفے انسان کے گناہوں کے ایک کم 100 تا حد نگاہ کھلے ہوئے ہیں۔ اور شاید کسی موجودہ دور کے فلاسفی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ 99 صحیفے اور وہ بھی تا حد نگاہ کیسے ہو سکتے ہیں، تو وہ اپنی عقل کا علاج کروا لیں۔ جیسے رب تعالیٰ نے بعض نیکیوں کو اتنا وزنی بنایا ہے کہ وہ ایک نیکی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوتی ہے، زیادہ بھاری ہوتی ہے، اسی طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ اور عجیب تر بات یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان اس کو گناہ سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا، وہ جیسا کہ مشہور حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک بات کرتا ہے، لا یلقی لہا بالن، اسے تو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی میں نے کیا کہہ دیا، مذاق میں ہی صحیح، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہوی بہا فی جہنم مسیرۃ 70 عاما، وہ اس ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے 70 سال جہنم میں گرتا ہے۔ ہم اس کو ہلکا لے رہے ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ کے ہاں بہت بھاری گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا تو یہ آج کل کے نوجوان موبائل سے سمجھ سکتے ہیں، کتنی کتنی بڑی میموریاں ویڈیو سے فل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایم بی سے جی پی، جی بی سے ٹی بی، اور آگے پتہ نہیں کیا سے کیا بن رہا ہے۔ چند گھنٹے کی ویڈیو کئی ایم بی اور کئی جی پی لے رہی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ریکارڈ ہو رہا ہے، ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، آڈیو بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہاں تو بٹن نب کے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، یہاں آواز اچکنے والے پہلے سے تیار بیٹھے، نکلے صحیح اس کی زبان سے کوئی کلمہ۔ تو یہ جو یہودیوں نے کہہ دیا اور عیسائیوں نے کہہ دیا عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، وہ تو خیر رب تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تو ان کے انداز میں سمجھا دیا، اَلَکُمُ الْبَنُونَ وَلَهُ الْبَنَاتُ، اچھا تم بیٹوں کو پسند کرو اور اب اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، تمہارے اندر عقل ہے؟ اصطفى البنات، اس نے اپنے لیے بیٹیاں چن لی، لیکن یہ رب تعالیٰ کو مانتے ہوئے اتنا بڑا شرک۔ اور آج کل کا مسلمان بھی رب تعالیٰ کو مانتے ہوئے کہتا ہے نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کا عظیم ترین شرک ہے یہ، اللہ نے آپ کو نور بنا کے بھیجا ہے، وہ نور نور ہدایت ہے، آپ کے ذریعے اللہ حکم الحاکمین نے جہالت کے نور اور جہالت کی روشنیاں ختم کر کے ایمان کا نور پیدا کریں، لیکن رب تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے، تم نے رب تعالیٰ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں کہا بھی، کیا تم نے مجھے ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے؟ ہم اس لیے گواہی دیتے ہیں سورہ اخلاص میں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ رب کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اس لیے جب ہم رحیم کہتے ہیں تو اس وقت بھی احد کو یاد رکھیں، ہم رحمان کہتے ہیں تب بھی احد کو یاد رکھیں، ہم غفور کہتے ہیں تب بھی اس کو یاد رکھیں، اس احد کی صفت کو اس کی تمام صفات پہ لگا لیں۔ کائنات میں بڑے مہربان ہوں گے، بڑے رحم کرنے والے ہوں گے، بڑی محبتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن جو محبت رب تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کی ہے، جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، جو رحمت رب تعالیٰ کی ہے، اس رحمت کا اس دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے امت مسلمہ کو اس بات سے ڈراتے گئے، چونکہ آپ کے علم میں ہے آج 25 دسمبر اور آج عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا جا رہا، انہی کو دیکھ کے ہمارے مسلمانوں نے جشن عید میلاد النبی شروع کیا کہ عیسائی اگر اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جشن وشن کے چکروں میں یقین مانے وہی امت پڑتی ہے جو اپنے اصل دین کو بھلا چکی ہوتی ہیں۔ 4 انجیلیں بڑی موجود ہیں اس وقت دنیا میں، یوحنا ہے، متی ہے، لوکا ہے اور ایک بولس ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے۔ ان چاروں کے مضمون آپس میں نہیں ملتے۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جنوری میں، کوئی کہتا ہے دسمبر میں ہے، کوئی کس مہینے میں، کوئی کس مہینے میں۔ بالکل اسی طرح ہمارے ہاں بھی اپنے پیغمبر کی ولادت میں اختلاف، کوئی 9 ربیع الاول کو، کوئی 12 ربیع الاول کو، لیکن اپنی مرضی سے 25 دسمبر کو منتخب کیا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کا اگر کوئی غور سے مطالعہ کرے تو اسے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ 25 دسمبر ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا ضرور ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں ایک عجیب معجزے کے طور پہ دنیا میں پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ مریم علیہ السلام بیٹھی ہیں، ان کو درد ذہ ہوئی بچے کی پیدائش، وہ حیران ہو گئی۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان کی طرف الہام کیا ہے، مریم تم ربوہ مقام پہ چلی جاؤ، وہاں پہ جاؤ، پانی کا چشمہ اگا ہوا ہے اور کھجوریں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، ہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت تو نے وہ کھجور کو حرکت دینی ہے، وہ تر و تازہ کھجوریں تیرے اوپر گرائیں۔ پہلے تو بیچاری کو یہ بھی علم نہیں ہے، جبریل امین آئے تھے انسانی شکل میں، تو پاک دامن عورتیں اور پاک دامن مرد، کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو کون ہے میرے قریب آنے والا؟ کہا میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، بس تیرے گلے میں پھونک ماروں گا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ بچہ پیدا ہوا، کھجوروں کا موسم ہے، کھجور کے تنے کو حرکت دیتی تھی تو تازہ کھجوریں گرتی تھیں۔ جاؤ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لو، کہیں دسمبر میں کھجوریں اگتی ہوں گی۔ اگتے کھجوریں یا مئی میں ہیں یا جون میں یا جولائی میں، گرمی کے موسم میں۔ لیکن یہ جشنیوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، جیسے دل کیا اسے دین مان لیں۔ کل ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ قرآن شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا کہا ہے اور اسے برکت والا کہا ہے۔ ہم اگر کھانے پہ پڑتے ہیں اور برکت پڑ جاتی ہے، تمہیں کیا اس میں تکلیف ہوتی؟ اللہ اکبر۔ تم نے اپنی مرضی کے دین گھڑے، شرع لکم من الدین، یہ شریعت سازی کا اختیار تو اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں دیا تھا، تم نے کیسے شریعت گھڑ لی؟ اگر قرآن مجید کھانے پہ پڑھنے پہ برکت آتی ہوتی میرے پیغمبر بھی پڑھتے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ چونکہ آج موقع ہی ہے، لوگ جائیں گے، خوشخبریاں دیں گے، مٹھائیاں تقسیم کریں گے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، ہمارے حکومتی کرندے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بینر لگیں گے، عید مبارک ان کو کہا جائے گا، کرسمس ڈے کی مبارک ہم کہتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج چل رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے مٹھائی آ رہی ہوتی ہے، ہماری طرف سے تحفے جا رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ پچھلے سے پچھلا جمعہ اس موضوع پہ اگرچہ تھا، غیر مسلموں کے اسلام میں بڑے حقوق ہیں، لیکن ان حقوق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت میں وہ شرک کریں اور ہم ان کے شرک میں شریک ہو جائیں۔ اس سے بڑی کیا اللہ احکم الحاکمین کی ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہے
کہ کوئی مسلمان عیسائی کو اس بات کی مبارک دے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے؟ اتنا بھاری کلمہ کہ جس پہ زمین و آسمان پھٹ جاتے اور یہ پہاڑ روئی کی گالے کی طرح اٹھ جاتے، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے ان کو تھام لیا ہوا ہے۔ یہ اس کے غفور اور رحیم ہونے کی بہت بڑی علامتیں ہیں۔ وہ شرک بھی دیکھتا ہے، وہ گناہ بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ امت پہ اپنے عذاب نازل نہیں کرتا، اور اس کی وجہ بھی کئی دفعہ گوش گزار کی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک مقام پہ بیٹھ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ، جس طرح پچھلی امتیں مشترکہ عذابوں کا شکار ہو گئیں، میری امت پہ اس طرح مشترکہ عذاب نہیں آنا چاہیے۔ سعودی حکومت نے وہاں پہ ایک مسجد بنائی ہوئی، اس مسجد کا نام ہی مسجد اجابہ ہے، دعا کی قبولیت والی مسجد۔ یہ غالباً بدھ کا دن تھا، اس لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بدھ کے دن بھی اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا کہ چلے جی ان کی خوشی کا موقع ہے، ہم ان کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سلف صالحین کے اس بارے میں بڑے عجیب و غریب اقوال ملتے ہیں۔ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کر چکا ہو اور اس موقع پہ ہلکی سی چیز عیسائی کو اس لیے دے دے کہ آج ان کی خوشی کا دن ہے، اللہ اس کے 50 سال کی عبادت کو ہواؤں میں اڑا دے گا، اعمال غارت کر دے گا۔ اس لیے اس طرح کے موقعوں پہ مجھے اور آپ کو کبھی شریک نہیں ہونی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آگے کہنے لگے کہ میں نے نظر مانی تھی فلاں جگہ پہ جا کے میں نے ایک جانور اللہ کے رستے میں قربان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک سوالات کیے ہیں۔ فرمایا هل كان فيها وثن من الاوثان يعبد؟ ایسا تو کہیں نہیں تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وہاں کوئی بت پڑا ہو جس کی پوجا ہوتی تھی؟ یہ جگہوں کو خاص کر لینا یہ بھی تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا۔ جگہوں میں برکت کہیں نہیں ہے سوائے 3 جگہوں کی، جن کی طرف سفر کر کے انسان جا سکتا ہے۔ ویسے تو الحمدللہ یہ مسجدیں، دینی مراکز، اچھی محفلیں، وہ اس لحاظ سے تو نیکی والی جگہ ہوتی ہیں، لیکن باقاعدہ سفر کی نیت سے اگر جانا ہو تو 3 ہی مقام ہے جہاں بندہ جا سکتا ہے، یا مسجد حرام، یا مسجد نبوی، یا مسجد اقصی۔ ثلاثۃ، 3 ہی جگہ تشد الی الرحال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرمایا وہاں کوئی بت تو نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں؟ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل كان فيها عید من اعیادهم؟ کہیں ایسا تو نہیں اپنی عید جا کے مناتے ہو اس جگہ پہ؟ غیر مسلموں کی خوشی کا دن تو نہیں ہے جس دن تو جانور وہاں ذبح کرنا چاہ رہا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی نہیں۔ آپ نے پھر اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم وہاں جا کے اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ان کی عید کا دن ہوتا اللہ کے پیغمبر پھر بھی اجازت نہ دیتے۔ اگر وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی شرک کا اڈا ہوتا اللہ کے نبی پھر بھی اجازت نہ دیتے، اور اگر کوئی بھی وہاں پہ بدعت کا ارتکاب ہو رہا ہوتا تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس چیز کی اجازت نہ دیتے۔ لہذا غیر مسلموں کے تہواروں میں جو مذہبی تہوار ہیں ہم شریک نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ حسن سلوک آپ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تحفے تحائف کا تبادلہ کر سکتے ہیں، آپ ان کی دعوتیں قبول کر سکتے ہیں، آپ غیر مسلم کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے گھر میں جا سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا مذہبی تہواروں میں جانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور بالخصوص یہ کرسمس ڈے، یہ تو شرک ہے، یہ تو اللہ احکم الحاکمین کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے، اس سے بڑا شرک ہے ہی کوئی۔ لوگ تو رب تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں،
کوئی رب تعالیٰ کی صفات میں شرک کرتا ہے، کوئی کیسے، لیکن یہ شرک کی کتنی عجیب تر ایک قسم ہے کہ اللہ کی ذات میں ہی شریک کر لیا جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقائد کی درستگی کرنی ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے شرک کیا، جس طرح یہودیوں نے شرک کیا، جس طرح مشرکین مکہ نے شرک کیا، آج اسی طرح امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہے۔ جیسے میں پہلے اشارہ کر رہا ہوں، آج حکومتی سطح پہ منایا جائے گا، حکومتی کرندے جائیں گے وہاں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو مبارکیں دیں گے، ان کو تحفے دیں گے، ان کو تحائف دیں گے، اور سمجھیں گے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اور ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اعمال کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں انسان کے سارے اعمال۔ اس لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ حکم الحاکمین ہمیں شرک کی دلدل سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج نور من نور اللہ کہنے والے کہ اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا شرک، اور قرآن مجید کے بیشتر مقامات پہ اس کی نفی۔ اور ویسے عجیب بات یہ ہے، مانتا ہر بندہ ہے کہ آپ آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، روایات بھی بیان کی جاتی ہیں کہ سیدہ آمنہ کہتی تھیں کہ میرے پیٹ سے ایسے اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے روشنی نظر آتی تھی، اور مجھے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں نظر آتی تھی اس روشنی میں، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ انما انا بشر مثلکم، اس عقیدے کو بھی ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جتنے بھی مشرکین گزرے ہیں نا، انہوں نے نبیوں کو صرف اس لیے نہیں مانا کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، ان کے نہ ماننے کی وجہ ہی یہ تھی کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے، یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے، یہ نور کیوں نہیں ہے، یہ نورانی کیوں نہیں ہے، یہ اللہ کی کوئی اور مخلوق کیوں نہیں ہے، یہ ہمارے جیسا انسان ہو کہ ہمارے اوپر نبی کیسے بن کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے، وقالوا ما لهذا الرسول، اس رسول کو کیا ہے، یاکل الطعام، کھانے کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں چلتا ہے، اسے وہی تجارت کی فکر ہے، اسے پیٹ پالنے کی فکر ہے، روزی روٹی کی فکر ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیویاں ہیں، انسانوں جیسا انسان ہے، انسانی زندگی گزار کے کہتا ہے میں رب کا نبی ہوں۔ یعنی جس وجہ سے کائنات کے مشرکوں نے اللہ کے رسولوں کو نہ مانا، آج کا مسلمان اسی کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تو بشر ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ او بھائیو، بشر نہ ہوتے، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اپنے فرشتے کو رسول بنا دیتا نا، جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو معاملہ چل نہ پاتا، فرشتہ ہماری برداشت کر لیتا، فرشتے کی زبان ہم سمجھ لیتے، فرشتے کا مزاج انسانوں کے مزاج سے مل جاتا، اور جو کچھ تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا فرشتہ برداشت نہ کرتا۔ قرآن میں ہے لقضی الامر، ایک منٹ میں کائنات کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دینا تھا اس نے۔ اور آپ جانتے ہیں فرشتوں کو اللہ حکم الحاکمین نے وہ طاقت عطا کی ہے جو رب تعالیٰ کی کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، آپ نے فرمایا آذن لی ربی ان اتحدث بملک من ملائکہ من حملۃ العرش، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں میں اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی خبر تمہیں دیتا ہوں، اپنی امت کو بتا دینا میرے ان فرشتوں کی خبر۔ وہ فرشتہ جو رب العالمین کے عرش کو تھام کے کھڑا ہے، 4 فرشتے، حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین شحمۃ اذنیہ الی عاتقیہ مسیرۃ 600 عام، اس کے کان کی لو سے لے کے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 600 سال کا فاصلہ ہے۔ وہ فرشتہ اگر نبی بن کے آ جاتا، انسان اس سے کیا سیکھتے؟
لیکن یہ کیسی عجیب ترین بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی نہیں مانتے، بشر ہی نہیں مانتے، نہیں انسان نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ ان کی نفی کی تھی، تم کیسے میرا بیٹا اسے بنا رہے ہو؟ عیسیٰ بھی کھانا کھاتا ہے، مریم بھی کھانا کھاتی ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے تثلیث کے کائنات میں 3 خدا ہیں، وہ رب تعالیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، اور ان کی والدہ مریم کو بھی نعوذ باللہ خدا کہتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ عقیدہ تثلیث 3 معبودوں والا یہ کائنات کا بہت بڑا کفر ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا عیسیٰ بھی اور اس کی والدہ بھی کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ تو انسان ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ولادت سے بری ہے، بلکہ بعض نے اس سے ایک اور معنی بھی اخذ کرنا چاہا ہے اور کیا بھی ہے، ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ اللہ اکبر، ہر انسان کھانا کھاتا ہے، اور جب کھانا کھاتا ہے تو اسے قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، تم اسے رب کہہ رہے ہو؟ کیسے تم عیسیٰ کو رب کہہ سکتے ہو؟ اللہ احکم الحاکمین ان صفات سے بری، اللہ احکم الحاکمین ان چیزوں سے بری، مبرہ ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء بشر انسان ہیں، انسانوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ رب العالمین نے انہیں انسانوں سے سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہوئی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب تک ہم اللہ کے پیغمبر کو نور نہ کہیں گے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مکمل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ بلکہ ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، حالانکہ صاحب قرآن آپ قرات کر رہے ہیں اور بھول گئے۔ ہمارا مسئلہ ہی یقین مانے سب سے بڑا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، او لوگو میری بڑی فضیلتیں ہیں، اور یقین مانے ساری کائنات کے لوگ مل کے ساری زندگی آپ کی مدح میں لگے رہے تو آپ کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے فرمایا مجھے میرے مقام سے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا اور بڑھا چڑھا کے ان کو خدا تعالیٰ کے درجے پہ پہنچا دیا۔ آج آپ خود بتائیں مسلمانوں کا کیا حال؟ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور ایک بدبخت نے اٹھ کے کہا احد اور احمد میں صرف میم کی مروڑی کا ہی تو فرق ہے، اور کیا فرق؟ تم نے صفت احد کو سمجھا ہی نہیں، تم نے رب تعالیٰ کی توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ احمد اور احد میں میم کی مروڑی کا فرق ہے، وہ نکال دو تو نبی کائنات بھی احد اور اللہ بھی احد، نعوذ باللہ اس سے بڑا کیا شرک؟ لفظوں میں تم نے بھی عیسائیوں والا کام کیا، تم نے بھی یہودیوں والا کام کیا، تم نے بھی مشرکین مکہ والا کام کیا کہ اللہ احکم الحاکمین کے برابر اس کی مخلوق کو قرار دیں۔ اچھا کئی لوگ اس طرح بھی لوگوں کا عقیدہ برباد کرتے ہیں، اسی تے جی اللہ اور اللہ دے رسول فرق ہی نہیں کرتے۔ وہ کیسے فرق نہیں کرتے ہو؟ اللہ احکم الحاکمین اکیلی ذات ہے، یکتا ذات ہے، اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات کے لوگوں کا دل اگر اللہ کے نبی کے دل جیسا ہو جائے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ساری کائنات کے لوگ مل کے اپنے دلوں کو کائنات کے متقی انسان کے دل جیسا کر لیں، کائنات میں کوئی گنہگار نہ رہے اور پوری کائنات میں کوئی گناہ نہ رہے۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اسے کیا لگے کسی کے ساتھ۔ اور فرمایا اگر ساری کائنات کے لوگوں کے دل اشک الناس آدمی کے دل جیسے ہو جائیں،
ابو جہل اور عتبہ شیبہ جیسے ہو جائیں، قارون حامان اور فرعون جیسے ہو جائیں، وہ شداد اور نمرود سے بھی زیادہ آگے نکل جائیں، ساری کائنات اپنے رب کی نافرمانی پہ لگ جائے اور کائنات گناہوں سے بھر جائے، اللہ احکم الحاکمین کی شان میں 1 انچ بھی تم کمی نہیں کر سکتے۔ تم اس کے ساتھ کیسے ملا لیتے ہو مخلوق کو؟ ہم تو فرق ہی نہیں کرتے۔ فرق کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رب تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت بیان کرتے ہوئے یہ مثال دی تھی کہ سنو اس فرشتے کا حال جس کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اور ایک حدیث تو بڑی عجیب ہے، اکثر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہیں حسن لکھا ہے۔ حسن صحیح حدیث کا دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کا ایک فرشتہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور شکل عطا کی ہوئی ہے، اس کے پاؤں نچلی زمین پہ ہیں، 7ویں زمین پہ، اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور وہ ہر ویلے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ جس رب نے اپنی مخلوق کو اتنی طاقت دے رکھی ہے، تم اپنے رب کی طاقتوں کا اندازہ کیا لگا سکتے ہو؟ اس کی ذات کے ساتھ کیسے کسی کو ملا لیتے ہو؟ اور یہ عقیدہ تو خدا کی قسم مشرکوں کا بھی عقیدہ نہیں ہوگا جو ہم کہہ دیتے ہیں نا اللہ اللہ اللہ، جڑے مولوی نو ویکھو اللہ اللہ، اور میرا خیال ہے آپ اس سے جا کے پوچھ لیں یہ اللہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ انتہا ہے جہلیت کی۔ ہم نے اس دین کو سب سے سستا سمجھا ہے، ہم نے اس کو سب سے ہلکا سمجھا۔ جس کا دل کیا اٹھا سٹیج پہ آیا، مولوی بنا اور اس نے دین کی باتیں بتانا اور سمجھانا شروع کر دی۔ پتہ ہے جی اللہ کیا ہے؟ لوگوں کے عقائد کی درستگی کی کوشش کریں۔ اللہ ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور آپ کو پتہ ہے سر مارتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، یوں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جدھر میری نظر جا رہی ہے وہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ۔ کہ ابن عربی کا پھیلایا ہوا اتنا گندا عقیدہ کہ اس بدبخت سے کسی نے پوچھا تھا، جب اس نے کہا اللہ حلول کرتا ہے، جس کو وحدت الوجود کا عقیدہ بھی کہتے ہیں، ہر چیز میں اللہ ہوتا ہے، اور تیرا میرا شاعر بھی کہتا ہے بت خانے میں تو، میں خانے میں تو، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، یعنی مسجد میں بھی اللہ، محراب میں بھی اللہ، مندر میں بھی اللہ، چاند میں بھی اللہ، تاروں میں بھی اللہ، پھولوں میں بھی اللہ، ہر چیز میں انہیں اللہ اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ کی آوازیں لگاتے ہیں۔ اتنا گندا عقیدہ اس سے کسی نے کہا تھا یہ جو کتا جا رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے، اس بدبخت نے کہا اس میں بھی اللہ ہے۔ آج اسی عقیدے کے حامل لوگ آپ کو آرام سے ملیں گے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیا کیا باتیں کی جائیں یہاں پہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، فرقہ واریت سے اگر امت نکل سکتی ہے صرف ایک حل ہے، یا وہ رب کے قرآن کو تھامے اور نبی کائنات کے فرمان کو تھامے، بس۔ سب مل کے ادھر آ جاؤ، فرقے تب ختم ہوں گے، اختلاف تب ختم ہوگا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹاؤ ساری باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ کہ اللہ کے رسول کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، اور آج کے مسلمان کی زبان سے یہ بات نکل جاتی ہے، ذرا آپ بھی خیال رکھا کریں۔ اللہ حاضر ناظر ہے۔ حاضر ہے؟ کدھر حاضر ہے؟ ناظر ضرور ہے، اس کی نظر تو ہر چیز پہ ہے، اس سے کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخفا من دبیب النمل، کالا پتھر، کالی رات، کالی چیونٹی، یہ جب کسی پتھر پہ چلتی ہے تو رب تعالیٰ اس کے چلنے کو دیکھتا ہے، اور صرف دیکھتا نہیں ہے، فرمایا اس کے رینگنے کی آواز کو سنتا ہے۔ اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں سمیع، میرا رب سننے والا ہے،
وہ سننے میں ایسا عہد ہے، ساری کائنات کی سمتیں ملا لو، کوئی چیز کیڑی کے چلنے کی حرکت کو نہ سن سکے گی، اور وہ بھی رات کے پچھلے پیر اندھیرے میں کالی کیڑی اور کالا پتھر، لیکن وہ رب ایسا سمیع ہے کہ اس کے چلنے کی حرکت کو بھی سن رہا ہے۔ تم صفاتیں لوگوں کی ملا دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیسے ممکن ہے؟ رب تعالیٰ یکتا ہے، رب تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی ہیبت کو بیان کرتے ہوئے یہ چھوٹی سی مثال دی تھی، اور میں نے پہلے بھی اس سٹیج پہ ذکر کیا کہ یہ چیزیں ہم یاد کر لیں۔ ایک تو آپ یہ مت کہیں آج کے بعد اللہ حاضر ہے، حاضر کوئی نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ نبی کائنات کا عقیدہ تھا۔ آج اس عقیدے کے حاملین اللہ کے فضل سے اگر آپ کو ملیں گے تو یا رب کے قرآن کو ماننے والے ملیں گے یا نبی کے فرمان کو ماننے والے ملیں گے، وگرنہ تو اللہ ان کے ہاں تو ہر جگہ ہی حاضر ناظر ہے، کوئی حاضر نہیں ہے۔ جس نے یہ کہا رب حاضر ہے وہ رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کہاں حاضر ہے مخلوق میں؟ وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، مستوی۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ زمین، اس کے نیچے 6 زمینیں، اوپر آسمان، اوپر مزید 6 آسمان، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا خلا، 7ویں آسمان کے بعد پھر 500 سال کا خلا، پھر 500 سال کی ہوا، پھر 500 سال کا پانی، اس پانی کے اوپر رب تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش کے اوپر رب تعالیٰ رہتا ہے۔ ہم نے کہا حاضر ہے، اتنا بڑا عجیب عقیدہ۔ لہذا یہ اللہ والوں کو کوئی سمجھا دے۔ ہم تو جائیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی تم لڑائی کرنے آ گئے ہو۔ کبھی پوچھ لیں یہ مولوی صاحب آپ جو اللہ کر رہے ہیں یہ ہے کیا؟ خدا کی قسم ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک صبح ادھر کہیں ہمارے علاقے میں آواز آ رہی ہوتی ہے، الا اللہ اللہ اللہ، یعنی الا اللہ پہلے کرتا ہے، لا الہ بعد میں پڑھ، الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اتنی جہالت! یہ اللہ کے ساتھ تو ہم نے رب تعالیٰ کا اثبات کرنا ہوتا ہے۔ لا الہ لا نفی جنس اس کو کہتے ہیں، پوری کائنات کے معبود برحق کی نفی ہوتی ہے۔ کوئی نہیں کائنات میں معبود برحق الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ الا اللہ کو اٹھا کے پہلے رکھتا ہے جاہل انسان، اور لا الہ بعد میں پڑھتا ہے، یعنی کلمہ بھی الٹا۔ جائیں نہ ذرا ان کے پاس، یہ مولوی ہو گئے، یہ دم جھاڑوں والے ہو گئے، یہ تویز گنڈے والے ہو گئے، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے ہو گئے، آرام سے قرآن مجید کی آیت کو الٹا لکھ دیتے ہیں، آرام سے بسم اللہ کو الٹا لکھ دیتے ہیں، اور بات کریں تو گستاخ ہم ٹھہرتے ہیں۔ اے سارے نال وڈے گستاخ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو لوگ کرتے ہیں نا تویز جھاڑا اور دم جھاڑا، بات چونکہ عقیدے کی ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرے کی بیماریوں کی ہو رہی ہے، کہاں سے کہاں امت پہنچی ہوئی ہے یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں، اپنے عقائد کی درستگی کر لیں۔ جو بندہ آپ سے والدہ کا نام پوچھے، جو بندہ آپ کو ایسی چیز لکھ کے دے جو عربی زبان کے علاوہ ہے، وہ ہندسے لکھ کے دے، قرآن کی آیت الٹی لکھ کے دے، بسم اللہ الٹی لکھ کے دے، وہ کسی چیز کو پاؤں کے تلے روندنے کا کہے، آپ سے انڈا طلب کرے، آپ سے مرغی طلب کرے، کسی زندہ چیز کو طلب کرتا ہے، آپ اچھی طرح جان لیجئے گا یہ رب تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا کفر کر چکا ہے، اتنا بڑا مشرک ہے، یہ اتنا بڑا جادوگر ہے۔ یہ جادوگر کی علامتیں ہوتی ہیں، اور خدائے ذوالجلال کی قسم ہے ہم نے ایک جادوگر کو سامنے دیکھا، اس کو گرفتار کیا گیا، اس سے پوچھا گیا تم نے یہ جن قابو کیسے کیے تھے؟ اس بدبخت نے کہا تھا میں نے عورت کے حیض سے قرآن کی آیتیں لکھی، میں نے مردوں کے پیشاب سے قرآن لکھا ہے، میں نے عورت کی شرمگاہ پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن لکھا ہے۔ تب جا کے یہ گندے جن ہمارے قابو میں آتے ہیں، پھر ہم ان سے اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے جادو ہم انہی کے ذریعے کروا کے یہ کام کرتے ہیں۔ ہم بات ذرا سیدھی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی،
عقیدہ بڑی شے ہے، عقیدے کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ احکم الحاکمین کو یکتا مانو، اسی کو خیر و شر کا مالک مانو، اسی کو اپنی صفات میں یکتا مانو، اسی سے مانگو، وہ دے دے اس کی مرضی ہے، وہ نہ دے تو میں تو کہتا ہوں خوش ہوا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کہا دعا کی قبولیت کا اشارہ کیا ہے پہلے بھی، اللہ سے مانگو وہ تمہیں دے دے، یہ تمہاری دعا کی قبولیت کا سب سے گھٹیا درجہ ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں، سب سے گھٹیا درجہ یہ ہے کہ انسان جو مانگے اللہ اسے دے دے، ہمیں جب وہ مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے میری دعا قبول ہو۔ یہ تو سب سے کم درجہ ہے۔ اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ انسان کو وہ نہیں دیتے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس کے بدلے اسے وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو اس نے رب سے مانگا ہی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس سے کسی بڑی مصیبت کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کا چوتھا اور آخری درجہ، تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے، نہ اللہ کچھ دیتے ہیں نہ اس کے بدلے میں کچھ دیتے ہیں، اللہ اس دعا کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اللہ اس دعا کو اس کے سامنے لے آئیں گے، یہ دعا انسان کے قیامت کے دن کام آ جائیں گی۔ اس لیے رب تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو، ہیبت کو سمجھو، طاقت کو سمجھو، اس کی صفات کو سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، بس اللہ بات کرنا چاہے نا، صرف بات کرنا چاہے، فرشتوں کے ذریعے دنیا والوں تک کوئی اپنا پیغام پہنچانا چاہے، تو سنگل کے گھسنے کی آواز آتی ہے اور آسمان کی ساری مخلوقیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی بات نہیں سن سکتی، طاقت نہیں ہے ان میں، فرشتے بے ہوش پڑے ہیں، جبریل میکائیل بے ہوش پڑے ہیں، رب تعالیٰ نے ابھی بات نہیں کی، پیغام نہیں دیا، کلام نہیں کی، جرأت اتنی ہے، ہیبت اتنی ہے، طاقت اتنی ہے، خوف اتنا ہے اس رب العالمین کی، قہاریت کا یہ عالم ہے کہ رب تعالیٰ کی آواز سننے کی کسی میں طاقت ہی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ خود جبریل کو ہوش میں لاتے ہیں اور جبریل پوچھتے ہیں رب تعالیٰ سے، بڑی طاقت کا فرشتہ ہے، چونکہ جبریل کو اللہ نے پیدا ہی پیغام دینے کے لیے کیا ہے، اللہ اس کو پیغام دیتے ہیں، پھر فرشتے ہوش میں آ کے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، ہمارے رب کا کیا پیغام تھا؟ ہم لوگوں نے رب کو کچھ سمجھے ہی نہ۔ اللہ حاضر ہے، اللہ ہر شے میں ہے، اللہ ہو ہوتا پھرتا ہے، لوگوں کے عقائد سے کھلواڑ ہے، مولویوں کا عقیدے برباد کر دیے امت مسلمہ میں، کھیلے لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ۔ اور آخری بات یاد رکھیے گا، یہ جو میں نے آپ کو پہلے اشارہ کیا، میں نے اپنے ایک بڑے قریبی ساتھی سے جو اس فن کو بڑا جانتا ہے، اس نے کہا یاد رکھیے جو بندہ آپ سے اس طرح کی چیزیں طلب کرتا ہے نا، وہ تو مشرک ہے ہی ہے، وہ تو گیا گزرا کائنات کا بدترین انسان ہے۔ کائنات کے بدترین لوگ جادوگر ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، بدترین گستاخیاں کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر ان چیزوں میں سے ایک بھی کام کرتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ آپ پہ جادو کر رہا ہے، ہوتا نہیں ہے، بس وہ اس کے ذریعے پھر جادو کر دیتے ہیں اور پھر آپ کے ایمان سے بھی کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح سالم عقیدہ توحید نصیب فرمائے، ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، اپنے پاس بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں، سعادت کی زندگی شہادت کی موتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔